بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 27 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مشترک کے حکم میں 3 مذاہب۔ قبل اس کی کہ ان مذاہب کی تفصیل اور سبق کے سمجھنے کی طرف ہم بڑھیں، آئیے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کی ہماری عبارت وحکم المشترک سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیرہ۔ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب ایک معنی کسی دلیل کی وجہ سے مراد ہو کر متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کے مراد ہونے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْحَيْضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ عَلَى الطُّهْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ۔ اسی وجہ سے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ قروء جو کتاب میں مذکور ہے وہ یا تو حیض پر محمول ہے جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، یا طہر پر محمول ہے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ وقال محمد علیہ رحمہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اذا اوصى لموالی بنی فلان وَلِبَنِي فُلَانٍ مَوَالٍ مِّنْ أَعْلَى وَمَوَالٍ مِّنْ أَسْفَلٍ فَمَاتَ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقِّ الْفَرِيقَيْنِ۔ جب کسی شخص نے بنی فلاں کے موالیوں کے لیے وصیت کی اور بنی فلاں کے لیے موالی اعلیٰ سے بھی ہیں اور اسفل سے بھی ہیں، تو وصیت کرنے والا مر گیا تو اس کی وصیت دونوں فریقوں کے حق میں باطل ہو جائے گی۔ لِاِسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، ان دونوں فریقوں کو جمع کرنے کے ممتنع اور محال ہونے کی وجہ سے، وعدم الرجحان، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ترجیح کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مشترک کے حکم میں 3 مذاہب پڑھیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے مشترک کی تعریف اور اس کی کچھ مثالیں پڑھی تھی، تو مشترک کا حکم کیا ہے؟ اس میں 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب جمہور احناف کا ہے، دوسرا مذہب بعض احناف کا ہے جن میں سر فہرست صاحب ہدایہ بھی ہیں، اور تیسرا مذہب امام شافعی اور امام مالک کا ہے رحمہم اللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم امام شافعی اور امام مالک کے مذہب کو دلائل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے دیگر مذاہب کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک مشترک کا حکم یہ ہے کہ لفظ مشترک کے بیک وقت متعدد معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، بشرط کہ ان معانی کے درمیان تضاد نہ ہو۔ تو وہ کلام چاہے منفی ہو یا مثبت ہو، اس کو عموم مشترک کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ۔ آگے تک یہ آیت مکمل ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں جو زمین میں ہیں اور جو آسمانوں میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے۔ تو یہ آگے آیت پہاڑ اور بہت سی چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرتی ہیں۔ اس آیت میں سجود یہ 2 معنی کے درمیان مشترک ہے۔ پہلا معنی وضع الجبہۃ علی الارض، یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور یہ انسانوں کا سجدہ ہے۔ اور دوسرا معنی اسی سجود کا خشوع مع التذلل، یہ غیر انسان کا سجدہ ہے، اور ان 2 معانی کے درمیان کوئی تضاد نہیں، لہٰذا عموم مشترک جائز ہے۔
لیکن جہاں معانی کے درمیان تضاد ہو وہاں عموم مشترک جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ لفظ قروء ہے تو یہ طہر اور حیض دونوں معنی میں مشترک ہے، مگر ان کے درمیان تضاد ہے، لہٰذا یہاں فقط ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوگا۔ تو یہ امام شافعی اور امام مالک کا مذہب بھی تھا، اور انہوں نے اس پر بطور دلیل قرآن کریم سے آیت بھی پیش کی۔ اب بڑھتے ہیں دوسرا مذہب بعض احناف کا، جن میں صاحب ہدایہ بھی۔ علماء احناف میں سے صاحب ہدایہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کلام منفی ہو تو عموم مشترک جائز ہے، اور اگر کلام مثبت ہو تو عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قسم کھاتا ہے لا اکلم موالی، تو اب وہ قسم کھاتا ہے کہ میں موالیوں سے کلام نہیں کروں گا۔ اب یہ جو لفظ موالی ہے یہ معتق یعنی آزاد کرنے والوں اور معتق وہ جو آزاد کردہ ہیں، ان دونوں کے درمیان یہ مشترک ہے، لہٰذا جس سے بھی گفتگو کرے گا حانث ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ صاحب ہدایہ کے نزدیک اگر کلام منفی ہو تو پھر عموم مشترک جائز ہے، پھر اس کو کوئی بھی معنی ہو دونوں طرفیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ یہ تھا بعض احناف کا مذہب۔ اور جمہور احناف کا مذہب کیا ہے؟ تو امام اعظم کے نزدیک، جمہور احناف کے نزدیک مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی کسی قرینے یا دلیل کی وجہ سے متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کو اسی وقت مراد لینا یہ جائز نہیں ہے، خواہ کلام مثبت ہو یا منفی ہو، کیونکہ مشترک مختلف اور متباین معنی کا احتمال رکھتا ہے، اور مختلف و متباین چیزوں کو جمع کرنا یہ محال ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے لفظ کپڑے کی مانند ہے اور معانی کپڑے پہننے والوں کی مانند ہے، کہ جس طرح ایک ہی وقت میں ایک ہی کپڑے کا سب لوگوں کے لیے پہننا یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ مکمل طور پر کوئی بھی نہیں پہن سکتا، اسی طرح ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ کا دو معنوں پر اس طرح دلالت کرنا محال ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک معنی مکمل طور پر مراد لیا جائے۔ اگر مشترک کے متعدد معنی ہوتے ہیں تو ان کی وضعیں بھی تو متعدد ہوتی ہیں، گویا کہ ایک واضح ایک معنی کے لیے وضع کرتا ہے اور دوسرا واضح دوسرے واضح معنی کے لیے لفظ کو وضع کرتا ہے۔ جب مشترک کے دونوں معانی کو ایک وقت مراد لینا جائز نہیں ہے تو کسی ایک معنی کو معین کرنے کے لیے مجتہد پر اس وقت تک توقف واجب رہے گا کہ جب تک دلائل و قرائن کی بنا پر کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل نہ ہو جائے۔ جب کوئی معنی غور و فکر کی وجہ سے متعین ہو جائے تو دوسرا معنی مراد لینا جائز نہ ہوگا۔ لہٰذا اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ احناف کے نزدیک عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے لفظ قروء ہے جو دو معانی کے درمیان مشترک ہے، احناف کے نزدیک حیض مراد ہے جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک طہر مراد ہے۔ ان کے دلائل اپنے سبق میں شروع میں جب ہم نے خاص کی گفتگو پڑھی تو خاص کی پہلی مثال میں گزر چکے ہیں۔ احناف کے نزدیک اب ان مذاہب والوں کے دلائل کا جواب کیا ہے، آئیے اس طرف بڑھتے ہیں۔ احناف کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں معنی مراد لیے جائیں، لہٰذا جو آیت امام شافعی اور امام مالک نے پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس آیت میں لفظ سجود میں عموم مشترک کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم ان میں عموم مجاز کے قائل ہیں، ہم اس لفظ میں عموم مجاز کے قائل ہیں، اور عموم مجاز یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا ایسا عام معنی مراد لیا جائے کہ جس کے تحت تمام معنی کے افراد آ جائیں۔ لہٰذا آیت مذکورہ میں سجدے سے مراد خشوع اور اطاعت ہے، یہ ایک ایسا معنی ہے جو انسانوں اور غیر انسانوں دونوں کو شامل ہے، کہ انسانوں کا خشوع اور اطاعت پیشانی کو زمین پر ٹیکنے کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ غیر انسانوں کا خشوع و اطاعت اظہار تذلل کی صورت میں ہے کہ ان کی کیفیت جیسی بھی ہو۔ وقال محمد سے مصنف کی غرض یہ ہے کہ چونکہ احناف کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے، لہٰذا اس پر امام محمد کے قول کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ امام محمد جس طرح فقہ کے امام ہیں اسی طرح لغت کے بھی امام ہیں،
اور مشترک کا تعلق لفظ کی وجہ سے ہے، اس لیے ایک ایسے امام کے قول کو بطور دلیل پیش کیا جو ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ لغت کے بھی امام ہیں۔ امام محمد کا قول یہ ہے کہ جب کسی شخص نے یوں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد بنی فلاں کے موالیوں کو اتنے اتنے روپے دے دینا، پھر وصیت کرنے والا فوت ہو گیا، اب فلاں قبیلے کے موالی دو طرح کے، موالی اعلیٰ یعنی جو آزاد کرنے والے ہیں ایسے بھی ہیں، اور موالی اسفل یعنی جو آزاد کیے ہوئے ہیں اس طرح کے بھی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ زید بنی فلاں کے قبیلے کا ایک شخص ہے، اس نے اپنے غلام یعنی بکر کو آزاد کیا، پھر بکر نے سایہ کاری کی تو اس نے خالد کو خرید لیا، پھر بکر نے خالد کو آزاد کر دیا۔ اس مثال میں زید کے دو موالی ہوئے، ایک بکر جس کو خود زید نے آزاد کیا جو موالی من اعلی ہوا، دوسرا خالد ہے جس کو زید کے آزاد کردہ غلام یعنی بکر نے آزاد کیا، اب یہ موالی من اسفل ہوا۔ اب زید کی وصیت دونوں کے حق میں باطل ہو جائے گی، کیونکہ اگر وصیت کا مال اعلیٰ اور اسفل دونوں کو دے دیا جائے تو عموم مشترک لازم آتا ہے، جو کہ احناف کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو دے دیں تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ اسی کو تو مصنف نے لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان سے بیان کیا ہے کہ ان دونوں کو جمع کرنا بھی ناممکن ہے اور ان کے اندر کسی ایک کو ترجیح دینا بھی خام خواہی یہ بھی درست نہیں ہے کہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس سبق کا اگر ہم خلاصہ کریں تو آج ہم نے اس سبق میں 4 چیزیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مشترک کا حکم پڑھا ہے، اور پھر اس مشترک کے اندر موجود جو حکم میں اختلاف تھا اس کو بھی ہم نے پڑھا، پھر عموم مشترک جائز ہے یا نہیں اس کو بھی ہم نے پڑھا، احناف کے مذہب کی وجہ ترجیح بھی ہم نے پڑھی کہ اگر عموم مشترک کو جائز ٹھہرائیں تو پھر کیا خرابی لازم آتی ہے۔ آج کے سبق کو اچھی طرح یاد رکھیں، اس کو نوٹ کریں، اور ان سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں بالخصوص خوش خط کر کے لکھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مشترک کے حکم میں کتنے مذاہب ہیں، ہر ایک کا موقف واضح کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عموم مشترک جائز ہے یا ناجائز، پھر دلیل بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔